کامل پیکر محمد فخر السادات حضور قبلہ پیر سید اسد علی شاہ گیلانی المعروف چند پیر سرکار کے نور نظر، اور میں انتہائی ادب سے حضرت قبلہ شاہ صاحب کو ان کے نور نظر کو دعوت دے رہا ہوں۔ میری مراد دربار عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ ہڑپا شریف صاحبان سے جب وگر ہے اس گھرانے کے شہزادے، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آل نبی اولاد علی فخر السادات حضور قبلہ مفتی صاحبزادہ پیر سید محمد ضیاء محی الدین دامت برکات القدسیہ حضرت قبلہ پیر سید محمد ضیاء محی الدین گیلانی القادری دامت برکات القدسیہ سے تشریف لائے اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائے۔ آستانہ عالیہ دربار عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ کے شہزادے جناب قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد ضیاء محی الدین گیلانی قادری صاحب کا استقبال کرے۔ پتہ چلے حضور کے غلام جب فرما ہے نعرہ تکبیر، اور محبت سے ہمارے پاکستان کا جو صف اول کا ساؤنڈ ہے قادری ساؤنڈ اسلام آباد سے ساجد بھائی میں ان کی محبتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ اپنی پوری محبت کے اظہار کریں، نعرہ بلند کرے، پتہ چلے حضور قبلہ آفتاب ولایت حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ تعالی کے غلام بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری۔ الحمدللہ العلی العلامی ذی المجد والانعام، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانام وعلی آلہ الفخام وصحبہ العظام واولیاء الکرام الی یوم القیام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین ورب المؤمنین اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ قابل سعادت احترام مشائخ عظام، علماء ذی احتشام، سامعین محترم، حاضرین محفل، اللہ رب العزت کا بے حد لطف و کرم، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی آخر الزمان پیغمبر دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کرم کا صدقہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں حضرت قبلہ عالم خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ کے عرس مقدس کی پاکیزہ تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ صاحب صدر برادر محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت قبلہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین معظم، اپنی خوش نصیبی پر ناز کیجئے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے ایسی پاک بارگاہ کی حاضری عطا فرمائی جو دائم الحضوری کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جو بندہ بھی یہاں پر سچے دل کے ساتھ آئے، نیک نیت لے کر آئے، حسن آرزو کا نمونہ اور پیکر بن کر آئے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا کون ہے، کس جگہ سے آیا ہے، کس مقام سے آیا ہے۔ یہاں پر رنگ اور نسل کی کوئی تمیز نہیں، بس محبت دیکھی جاتی ہے اور عقیدت دیکھی جاتی ہے، اور اہل محبت کا یہ شیوا ہے
بارگاہ محی الدین میں آ کر ان کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے اور بے ساختہ ان کے لبوں پر یہ صدا جاری ہو جاتی ہے، ایک محی الدین جیلانی جدی عرصہ تک مشہوری، ایک محی الدین جیلانی جدی عرصہ تک مشہوری، غوث اعظم صدر ولایت جدی وچ درگاہ منظوری، ایک محی الدین قصوری جیڑا دائم وچ حضوری، آزم نو ایک نظر کرم تھی جس خاکی ہوتی تاجوری۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر حضوری بھی ملتی ہے، منظوری بھی ملتی ہے، قلب کو سرور بھی ملتا ہے، محبت کا منشور بھی ملتا ہے۔ اور امام ربانی حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں، کالی ماتہ دواؤ و نظرہ شفاؤ۔ اے لوگوں غور سے سن لو، اللہ کے ولیوں کی باتیں دوا نگاہ شفا کا درجہ رکھتی ہے۔ معلوم ہو گیا یہاں پر دوا بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، اطاعت خدا بھی ملتی ہے، محبت مصطفیٰ بھی ملتی ہے۔ کوئی مانگنے والا آئے، جھولی پھیلانے والا آئے، کشکولے گدائی واہ کرنے والا آئے، اس لیے کہ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے۔ ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ ان کی بارگاہ ناز سے، بارگاہ کرم سے یہ صدا آتی ہے، مانگنے والا جب آئے، جس گھڑی آئے، گرد سے لیل و نہار کی کوئی قید نہیں۔ مانگنا گدا کا کام ہے، جھولی بھرنا رب جلیل کا کام ہے۔ ہم مانگتے جائیں گے، اللہ عطا کرتا جائے گا، اور یہ نظام قدرت ہے، قانون فطرت ہے۔ محب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، طالب چاہتا ہے میرا مطلوب راضی ہو جائے، عابد چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، عاشق چاہتا ہے میرا معشوق راضی ہو جائے، مرید چاہتا ہے میری مراد راضی ہو جائے، واصف چاہتا ہے میرا موصوف راضی ہو جائے، ساجد چاہتا ہے میرا مسجود راضی ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے رب رحیم و کریم کیا چاہتا ہے، خالق ارض و سما کیا چاہتا ہے، خالق کل کیا چاہتا ہے، خالق محمد کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مشیت کا تقاضا یہ ہے، اے میرے پیارے نبی، کوئی راضی ہو یا نہ ہو بس مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اپنے عقیدے پر ناز کیجئے، اپنے مسلک کی صداقت پر ناز کیجئے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ ہر کوئی اپنا من پر جاوے اتے اپنا یار رچاوے، کسے دا سجدہ کیچ نگر ول کوئی ہیر دا چاک سداوے، کسے دا کعبہ در شیری دا کوئی لیلا دے گنجاوے، آدم سڑا سجدہ ہو تھے جسے کعبہ شیش نباوے۔ یہ ہے اہل ایمان کی عقیدت۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ آدم ساڑا سجدہ اوتھے جتھے کعبہ شیش نباوے۔ تو ان بارگاہوں سے اطاعت خدا اور محبت مصطفیٰ کی نعمت ملتی ہے۔ اس بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے، ہماری بارگاہ میں آؤ، اس کے مصطفیٰ کے موتی سمیٹو، محبت رسول کی نعمت حاصل کرو۔ اور یاد رکھ لیجیے تصوف اور روحانیت کا سبق جو ہے، پہلا سبق اولیاء کرام نے اس دنیا میں آ کر مدینے والے کے فیض کو ایسے تقسیم کیا کہ ان کے دل میں تصوف کا نور پیدا کر دیا۔ تصوف اور روحانیت وہ حسن اور نور ہے جس کی وجہ سے زمینیں جگمگا اٹھتی ہے، چہرے چمک جاتے ہیں، کردار سنور جاتے ہیں، شارع حیات منور ہو جاتی ہے، جسم فانی ہے، روح ازلی اور ابدی حقیقت ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم جسم کی تحسین و تزئین میں، تعمیر و تشکیل میں، تعلیم و تعدیل میں مصروف رہتے ہیں۔ جو فانی ہے اس کی تحسین و تزئین کرتے رہتے ہیں، روح کی طرف کوئی دیکھتا نہیں۔ جنہوں نے اپنی روح کی تربیت کی داتا علی حجویری بن گئے، فرید الدین مسعود گنج شکر بن گئے، حضرت قبلہ عالم خواجہ دائم الحضوری قصوری بن گئے، کہ جن کی خانقاہوں سے، جن کے مزارات سے آج بھی یہ آواز آتی ہے، کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہو، مرم تھی اگے مر گئے پاہو دامت لگو پایا ہو۔ اور یہ ہے اہل محبت کا شیوا۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا
تصوف چلا کشی کا نام نہیں، رسم عاشقی کا نام ہے۔ تصوف استرار نفس کا نام نہیں، ضبط نفس کا نام ہے۔ تصوف عالم مدہوشی کا نام نہیں، رمز بے خودی کا نام ہے۔ تصوف جلا وطنی کا نام نہیں، انا شکنی کا نام ہے۔ تصوف تسبیح بدست ہونے کا نام نہیں، مست میں الست ہونے کا نام ہے۔ تصوف فقیر بننے کا نام نہیں، فقیر بننے کا نام ہے۔ کہ جس پر مرشد کامل کی نگاہ پڑ جائے، جس پر اللہ کے ولی کی نگاہ پیر پر تاثیر پڑ جائے، پھر وہ یہ کہہ اٹھتا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، فراق کی جو غذا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس لیے حضرت راجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آنے والے، کیونکہ وہ خود حضوری والے تھے، آنے والے بھی صاحب حضوری بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کوئی ادب کے سانچے میں ڈھل کر آئے، کوئی محبت کا نمونہ بن کر آئے، کوئی عقیدت کی برفتگی والی منزل لے کر آئے، اور پھر بندہ خاکی ہوتا ہے، خبریں عرش بری کی دیتا ہے، اور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، پیر پیرا، میر میرا، حضور سیدنا عبدالقادر گیلانی الحسنی والحسینی، حضور غوث اعظم، آپ خود یہ فرماتے ہیں اِنَّ عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ۔ اے لوگوں غور سے سن لو، بظاہر عبدالقادر گیلانی بغداد کی گلیوں میں ہوتا ہے، نگاہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ شرف ملتا ہے مدینے والے کی غلامی کا صدقہ، اس لیے کہ فرش پر بیٹھ کر یہ خاک نشین، فرش پر بیٹھ کر یہ خاک نشین عرش کے رازدار ہوتے ہیں۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کس کی قبر ہے، کس کی قبر ہے، لیکن زندہ وہ رہتا ہے جو محمد عربی کی غلامی کر جاتا ہے۔ فرش پر بیٹھ کر یہ خاک نشین عرش کے رازدار ہوتے ہیں، جن پہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا کرم ان کے روشن مزار ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے حصے میں یہ سعادت نہیں، مزار اس کا زندہ رہتا ہے جس پہ مدینے والے کا کرم ہو جائے، اور ہم کچھ نصیب ہیں کہ صاحب مزار کے زیر سایہ روحانی تصرف حاصل کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے بندے کو سکون ملتا ہے، دل بے قرار کو قرار ملتا ہے ایسی پاک محفلوں میں آ کر، ایسی پاک بارگاہ میں آ کر۔ جامع توحید بھی یہیں سے ملتا ہے، جامع عشق مصطفیٰ بھی یہیں سے ملتا ہے، جامع معرفت بھی یہیں سے ملتا ہے، طریقت کا نور بھی یہیں سے ملتا ہے، شریعت کا ضابطہ بھی یہیں سے ملتا ہے، اس لیے کہ توحید شراب مصفا ہے، مستی ہو شربا ہے، ذیف دل خوشا ہے، عشق بے بہا ہے، درد لادوا ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ جس کو مرشد کامل کی نگاہ کا صدقہ توحید کا نشہ مل جائے، توحید کا جام مل جائے، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ کیسے پلائی جاتی ہے؟ سلطان الہند امام الواصلین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں آتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں 90 لاکھ سے زائد افراد کو حلقہ بگوش اسلام کر کے جاتے ہیں، اور آپ نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا اے لوگوں اپنے آپ کو اپنے نبی کی محبت کے سانچے میں ایسے ڈھالو کہ تمہیں یہ کہنا پڑے، دیکھ کر تمہیں لوگ یہ کہیں کہ جامع توحید اور جامع رسالت سے چڑھنے والا نشہ ایسا عظیم نشہ ہے، عشق کے ذریعے چڑھتا ہے، محبت کے ذریعے بڑھتا ہے، پھر بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے، اور پھر بندے کے دل کے ایک ایک کونے سے یہ صدا آتی ہے جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مدلالوں، علم کلام یاد نہ رہا گزرے کام مکالوں۔ اور یہ مرشد کامل کا تصرف ہے جس پر اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے، جو اللہ کے ولی کی پناہ میں آ جائے، وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا۔ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں اللہ کے ولیوں کی حکومت ذہنوں پر بھی قائم، سوچوں پر بھی قائم، دلوں پر بھی قائم، دل کی دھڑکن پر بھی قائم، اس لیے کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ذکر کا نور پیدا کیا، وہ جہاں بھی چلے جائیں، قبر میں چلے جائیں باوقار، دنیا میں رہیں باوقار،
جب معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، لوگوں نے یہ دیکھا، آپ کی پیشانی پر یہ تحریر ابھر آئی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اے لوگوں یہ اللہ کا دوست ہے، ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزار دی، اب دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اللہ کی محبت میں جا رہا ہے۔ گویا ان کا عالم یہ ہوتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جسے یہ آشنائی کی لذت مل جائے، جسے یہ نسخہ کیمیا مل جائے، پھر وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا؟ بس آنکھیں بند کرنے کی دیر ہوتی ہے، تصور میں اپنے مرشد کا چہرہ لانے کی دیر ہوتی ہے۔ زمین بھی سامنے، آسمان بھی سامنے، عرش بھی سامنے، فرش بھی سامنے، اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کے آگے کون سی مخفی چیز رہ جاتی ہے؟ پھر بندہ خاکی خاکی نہیں رہتا، پھر اپنے مرشد کی نگاہ سے جب فیض پا کر فیض کی دنیا میں مصروف عمل ہو کر جہاں بھی جاتا ہے، اپنے مرشد کامل کے فیض کا امین بن جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول کرتا ہے، ایسے نوازتا ہے، ایسے کرم کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضور آپ جو کچھ کہہ دیتے ہیں اللہ پورا فرما دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے یہ فرمایا 40 سال تک جو میرے رب نے کہا وہ فرید نے کیا، اب عالم یہ ہے جو کچھ میرے دل میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، زبان کھلنے سے پہلے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے ان کا مقام، ابھی زبان نہیں کھلتی، جو دل میں ہوتا ہے، جو سوچ میں ہوتا ہے، اللہ پہلے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ فیض ہے اس محبت کا، یہ فیض ہے اس عقیدت کا، یہ فیض ہے اس خوشنودی کا۔ اور حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ، آپ کے آستانے کرم پر آج حاضری دینے والے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا جو صاحب حضوری ہو، جو ہمیشہ حضوری میں رہتا ہو، اور جس کا تصرف لوگوں کے دلوں پر ہو۔ اس لیے آج آپ اپنے دل کو کشکولے گدائی بنا کر یہاں پر بیٹھے، یقین جانیے ابھی محفل ختم نہیں ہوگی، صاحب حضوری کا صدقہ اللہ ہر تمنا کو پوری فرما دے گا۔ اس لیے ہم اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور مجھ سے قبل حضرت قبلہ قاری محمد یونس قادری صاحب بھی بڑے خوبصورت انداز میں پنجتن پاک کا، اہل بیت رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ سادات کرام کی بارگاہ ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی پنجتن پاک کے غلاموں کی صف میں لکھا جائے۔ میں بھی یہ سعادت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے یہ گھرانہ وراء الورا گھرانہ ہے۔ کون علی؟ علی پنجائے پنجتن ہے، علی شاہ خیبر شکن ہے، علی شجاعت کا غضنفر ہے، علی سخاوت کا سمندر ہے، علی شیر خدا ہے، علی باب علم مصطفیٰ ہے، علی امت کا استاد ہے، علی نبوت کا داماد ہے۔ کون علی؟ محکمہ ولایت کا امیر ہے مولا علی، میرے نبی کا ویر ہے مولا علی، مصطفیٰ کے بعد پوری امت کا پیر ہے مولا علی۔ اے لوگوں تمہیں کیا پتا میرے علی کی شان کا؟ کون علی؟ جو شہر یار شہر امامت ہے وہ علی، جس کا ہر ایک نفس سلامت ہے وہ علی، جو صدق نبی کی علامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی، جس نے گداگروں کو تمنگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ یہ مولا علی کے گھرانے کا فیض ہے۔ ایک بات عقیدے کے اعتبار سے اپنے دل میں بٹھا لیجیے، کبھی بھی مولا علی کا ذکر کرنے میں، علی کا نام سننے میں، کبھی علی کے نعرے کا جواب دینے میں کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں، کبھی بھی سست نہ پڑا کریں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام مکے والے بھی، مدینے والے بھی، مہاجر بھی، انصار بھی، سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، سب کا یہ فتویٰ ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کو دیکھنا ہوتا کون مومن ہے کون منافق، ہمارے پاس ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے۔
صحابہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے تو صحیح کون سا معیار ہے، کون سا ترازو ہے، کون سا پلڑا ہے؟ صحابہ مکے والے بھی، مدینے والے بھی، مہاجر بھی، انصار بھی، سب یہ فرمایا کرتے کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، ہم منافقین کو بغض علی کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محبت اور نفرت ہوتی دل میں ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے دل میں حب علی ہے، اس کے دل میں بغض علی ہے۔ یہ بات درست ہے، محبت اور نفرت ہوتی دل میں ہے، پہچانی چہرے سے جاتی ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یہ عرض کروں گا، کسی کے سامنے میرے علی کے نام کا نعرہ لگائیں، اگر علی کا نام سن کر چہرہ بگڑ جائے سمجھ لیجئے پکا منافق ہے، اگر علی کا نام سن کر چہرے پہ رونق آ جائے سمجھ لیجئے مدینے والے کا عاشق ہے۔ آج کے دور میں تو محبت کی پہچان بڑی واضح ہے، اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں حکیم، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اپنی عقیدے کی پختگی پر، عقیدے کی استقامت پر سجدہ شکر بجا لائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ راوی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، عدوو کا عدوی و عدوی عدو اللہ، بل ویل لمن ابغضک بعدی۔ اے علی تمہیں مبارک ہو، تم دنیا میں بھی سید ہو، تم آخرت میں بھی سید ہو۔ جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اے علی دوزخ کا بڑا عذاب ہے اس کے لیے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرمائی ہے، میرے آقا کریم نے یہ فرمایا، من ابغض اہل البیت فہو منافق۔ ہم محراب اور منبر کی زینت بن کر یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی منافق، جو بدعہدی کرتا ہے وہ بھی منافق، جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ بھی منافق۔ یہ بھی بتایا کرے جو آل محمد سے بغض رکھتا ہے وہ بھی پکا منافق ہے۔ ایمان نام ہے آل محمد کے قریب ہونے کا، نفاق نام ہے ان سے دور ہونے کا۔ اس لیے ہم اپنی محبت اور وجدان کو پیش نظر رکھ کر یہ نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں۔ مجھ کو تو زندگی نے بس ایک درس ہے دیا، مجھ کو تو زندگی نے بس ایک درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں۔ مجھ کو تو زندگی نے بس ایک درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ اس لیے اپنی خوش نصیبی کو خراج تحسین پیش کریں، اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا، اے میرے غلاموں غور سے سن لو، تم شب زندہ دار بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، جنت کے خریدار بھی ہو، رب دو عالم کے پرستار بھی ہو، ہر نعمت رحمت برکت رکھنے والے ہو، لیکن تمہارا ایک سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل کے کئی خانے ہیں، ذرا ٹٹول کر دیکھو، اگر دل کے کسی خانے میں پنجتن پاک کی محبت موجود ہے تو تمہیں مبارک ہو، اگر یہ محبت موجود نہیں، لمبے لمبے سجدے کرو، لمبا لمبا قیام کرو، لمبے لمبے رکوع کرو، تسبیح پر تسبیح پڑھتے رہو، اللہ اللہ کی ضربیں دل پر لگاتے رہو، طواف کعبہ کرتے رہو، غلاف کعبہ کو تھام کر کھڑے رہو، والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ میرے نبی نے یہ فرمایا کسی بھی بندے کا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا جتنی دیر تک وہ آل محمد کا حق نہیں پہچانے گا۔ آل محمد کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔
آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کی شخصیت کیا ہے، حسین کی ہستی کیا ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرا حسین روح اسلام ہے۔ اگر اسلام سے روح کو نکال دو گے باقی کیا رہ جائے گا؟ اقبال یہ پکار اٹھتے ہیں اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری۔ یاد رکھ لیجئے بار الہ نوح سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے کر کربلا میں حسین، خدایا تیرا اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ یہ حسین ابن علی کا احسان مند ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نمازیں کچھ نفع نہیں دیں گی جتنی دیر تک اس نماز کا شکر ادا نہیں کریں گے جو میدان کربلا میں زیر خنجر ادا ہوئی۔ ہم سجدہ کرتے ہیں ہمارے سجدے قبول نہیں ہوں گے جتنی دیر تک اس سجدے کو سلام محبت پیش نہیں کریں گے جو میدان کربلا میں تیروں کے سائے میں ادا ہوا۔ اے اللہ کے بندو اپنے دل کی تختی پر یہ لکھ لو بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ارے ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ اس لیے اس گھرانے کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ گھرانہ کائنات کا مرکز و محور ہے اور آپ اپنی خوش نصیبی کو دیکھیے، پھر سادات کرام آل رسول پنجتن پاک آل نبی اولاد علی کی غلامی کو دیکھیے کہ آپ کے گلے میں اس غلامی کا پٹکا ہے، اور پھر اپنے دل میں اور جب بھی موقع ملے جب بھی فرصت ملے اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے پنجتن پاک کی غلامی عطا فرمائی۔ یہ گھرانہ بڑا لجپال ہے، بڑا کریم ہے، ایسا کریم حضرت عبداللہ ابن عباس آپ روایت کرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اہل جنت جنت میں بیٹھے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے مزے کر رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، اچانک ایک نور بلند ہوگا، اہل جنت کہیں گے یہ چاند ہے، پھر کہیں گے یہ سورج ہے، پھر آپس میں کہیں گے کہ اللہ نے تو فرمایا تھا جنت میں سورج نظر نہیں آئے گا، پھر یہ کس چیز کا نور ہے، کس چیز کی چمک دمک ہے؟ رضوان جنت سے پوچھا جائے گا رضوان تو بتا یہ کس چیز کی چمک ہے، کس چیز کی روشنی ہے؟ رضوان جنت بتائے گا نہ یہ چاند ہے نہ یہ سورج ہے، ہی فاطمہ کو علی ضاحکہ فاشرقت الجنان من نور دیکھہما۔ آج جنت میں بیٹھے ہوئے مولا علی خاتون جنت مسکرائے ہیں، ان کے ہنسنے کی برکت سے، مسکرانے کی برکت سے، تبسم کی برکت سے اللہ نے جنتوں کو روشن کر دیا ہے۔ اب میں نتیجہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ جن کے ہنسنے کی برکت سے، مسکراہٹ سے، جن کے تبسم سے اگر جنتیں روشن ہو سکتی ہیں، کیا وہ مجھے اور آپ کو ماننے والوں کو جنت میں نہیں لے جا سکتے؟ ہمارا عقیدہ صاف واضح ہے، باغ جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں یہ ضرورت ہے اس عمر کی کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت رسول کا، آل رسول کا، وفاداری کا، جانثاری کا، محبت کا سبق لینا چاہتا ہے وہ صحابہ کی بارگاہ میں آئے، صحابہ سے لے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جانثاری بھی بے مثال دکھائی، وفاداری بھی بے مثال دکھائی، اور دنیا میں ہر قوم قبیلہ اپنے نام و نسب پر، اپنی نمود و نمائش پر ناز کرتا ہے۔ جب آل رسول پنجتن پاک کی باری آئی، ہر کس و ناقص نے تو ان کی صفت و ثنا کی، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان کی طہارت کی۔ کبھی آیت ممدد کل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہہ کر، کبھی اللہ رب العزت نے آیت تطہیر کے ذریعہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا اعلان کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا یہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، اس کی عزت و عظمت کا رب العالمین محافظ ہے۔ اور میں یہ دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔
اس لیے ہر صحابی اہل بیت رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا، ہر صحابی اس کے مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ صحابہ کا مشن ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اہل سنت پر یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم آل رسول کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کی بھی اتباع کرنے والے ہیں۔ ازواج مطہرات کی عفت و پاک دامنی جو ہماری پاک مائیں ہیں، ان کا بھی وسیلہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں ماننا ہی ماننا ہے، محبت ہی محبت ہے، عقیدت ہی عقیدت ہے، سرشاری ہی سرشاری ہے۔ اور ایک بات عقیدے کے اعتبار سے اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، انبوہ کثیر ہے۔ اب اگر باہر سے کوئی بندہ آئے اس کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، ساری جگہ پر ہے۔ اسی دوران امام الاولیاء مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، آپ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب علی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، تاجدار صداقت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، جانشین مصطفیٰ، یار غار خیر الورا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے صدیق اکبر آپ میری جگہ پر بیٹھیے۔ اب جب نگاہ نبوت اور رسالت نے یہ منظر دیکھا، کبھی چہرہ صدیق کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ علی کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ علی کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ صدیق کو دیکھتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے سلسلہ کلام بند فرمایا، پھر یہ فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق، عزت والے ہی عزت والوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ اور اپنے عقیدے کا پیغام سنیے، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے دنیا والوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا، عزت والے ہی عزت والوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ اور آپ نے اس مختصر سے فرمان رسول کریم میں حکمت کا جو دریا بن دیا، آپ نے یہ اعلان فرمایا کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا، نبی کی نگاہ میں صدیق بھی عزت والا، نبی کی نگاہ میں علی بھی عزت والا۔ اور وہ بندہ کتنی عزت والا ہے جو علی کی بھی عزت کرتا ہے، جو صدیق کی بھی عزت کرتا ہے۔ اور آج کی اس محفل کا میں آپ کو محبت بھرا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، علی کی عزت کرے صدیق کا مولا سمجھ کر، علی کی عزت کرے صدیق کا مولا سمجھ کر، صدیق کی عزت کرے علی کا امام سمجھ کر۔ اور وہ سنی کتنا باوقار ہے، کتنا غیور ہے، کتنا عزت و عظمت والا ہے۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا پیغام ہے۔ اور یہ بندہ جو نظریہ اپنا لے، جو اس پیغام کے سانچے میں ڈھل جائے، وہ کبھی بھی بد عقیدگی کا اور گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ کتنا مقدر والا ہے جو صدیق کے مولا کی بھی عزت کرتا ہے، جو علی کے امام کی بھی عزت کرتا ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا، نہ وہ بندہ بد عقیدگی کا شکار ہوگا، نہ گمراہ ہوگا، نہ فرمان ہوگا، نہ راہ ہدایت سے بھٹکے گا، بلکہ اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے بچپن کا عالم تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی منبر رسول پر جلوہ فرما ہے، اور امام حسین کے بچپن کا عالم تھا۔ لوگ اس میں طرح طرح کے پہلو نکالتے ہیں، اس میں کوئی توہین کا پہلو نہیں، بے ادبی کا پہلو نہیں۔ اصل میں امام حسین دنیا والوں کو ایک سبق دینا چاہتے تھے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے جب حضرت عمر فاروق کو منبر رسول پر بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ یہ فرمانے لگے کہ یہ منبر تو میرے جد کریم کا ہے، میرے نانا جان کا ہے، نیچے آئیے، آپ اپنے باپ کے منبر پر بیٹھیے۔ حضرت عمر فاروق کی محبت اور عقیدت دیکھیے، دونوں ہاتھ باندھے، آنکھیں بند، گردن جھکی ہوئی ہے، نیچے اتر آئے، عرض کرنے لگے حضور
یہ میرے باپ کا اور میرے باپ دادا کا کون سا ممبر ہے؟ ان کے پاس تو کچھ حیثیت بھی نہیں، میرے باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور میں تو وہ ہوں کہ جو دشت عرب میں بکریاں چرانے والا عمر تھا، جس سے اس کا ریوڑ بھی نہیں سنبھالا جاتا تھا۔ آج یہ جو اللہ نے نوازا ہے، یہ سارا آپ کے گھرانے کی غلامی کا صدقہ ہے، اور آج میرے پاس جو کچھ ہے، یہاں تک کہ میرے سر کے اوپر جو بال بھی اگ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے گھرانے کی غلامی کا صدقہ ہے۔ پھر نواسہ رسول کے اس عمل سے آپ نے دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہا، اے منبر پر بیٹھنے والوں، ہماری شان بھی بیان کرو، ہمارا عقیدہ بھی بیان کرو، ہماری محبت بھی بیان کرو۔ اس لیے محراب اور منبر کا محافظ حسین ابن علی ہے، میرا بابا علی ہے۔ ہم جس سے راضی ہو جائیں منبر پر بٹھا دیتے ہیں، جس سے ناراض ہو جائے منبر سلب کر لیتے ہیں۔ گویا پوری دنیا میں اس حقیقت کا آشکار ہونا ہر کسی کے لیے واضح ہو گیا، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی کے ساتھ میں بازار گیا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ بھی ساتھ تھے، ہم نے بازار سے چند خربوزے لیے، ہم اپنے مکان پر واپس آئے، حضرت مولا علی نے ان خربوزوں کو کاٹا، اور جو خربوزے کی آپ نے پہلی جو چیز تھی خربوزے سی، وہ آپ نے اپنے منہ میں ڈالی تو وہ بڑی بد مزہ اور کڑوی تھی، تو آپ نے بلال کو حکم دیا، بلال جاؤ یہ خربوزے جو ہیں وہ واپس کر آؤ۔ حضرت انس کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا، میں نے عرض کی حضور یہ ہم خرید کر لے آئے ہیں، اب اس یہ کڑوا نکلا ہے تو اس میں اس بندے کا کیا قصور، یہ واپس کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یا ابو الحسن ان اللہ تعالی اخذ حبک علی البشر والشجر فمن اجاب الى حبک عجب وتاب ومن لم یجب الى حبک خبث ومر۔ میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا، اے علی اللہ نے تیری محبت کو ہر بشر کے سامنے رکھا، ہر درخت کے سامنے رکھا، ہر پھل ہر سبزی کے سامنے رکھا، جس نے تیری محبت کو قبول کر لیا وہ پاکیزہ اور شیریں بن گیا، جس نے تیری محبت کو قبول نہ کیا بد مزہ اور کڑوا اور خبیث بن گیا۔ اور میرا یہ یقین کامل ہے یہ خربوزے مجھ سے محبت رکھنے والوں میں سے نہیں۔ اے مسلمان، اس فرمان مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر اپنے دل کو دیکھ کہ اگر تیرے دل میں علی کی محبت موجود ہے تو خود بھی شیریں ہے، تو خود بھی پاکیزہ ہے، تو خود بھی پاک ہے، اس لیے کہ یہ علی کی محبت پاک ہے، فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی محبت پاک ہے، حسنین کریمین کے گھرانے کی محبت پاک ہے۔ یہ پاک ہستیوں کو ملتی ہے جو خود ناپاک ہو، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو طہارت سے ناآشنا ہو، وہ اس محبت کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ جو پاک ہوں گے وہ اس پاک گھرانے کے غلام ہوں گے۔ اس لیے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس لیے یا رسول اللہ یا علی یا علی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے آج کے دور میں یہ بڑی ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کو سلام شوق پیش کیا کریں، اور جو صحیح عقیدے کی ترجمانی تو میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ افراتفری، انتشار، اور اس آج کے دور میں جو نفسی کا دور ہے، اس دور میں اگر سکون اور عافیت ملے گی اہل بیت رسول کے سائے میں اور صحابہ کے مشن سے
سے ملے گی۔ علم میں آ کر پناہ حاصل کریں، آپس میں اتفاق کا، محبت کا، اخوت کا۔ آج ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم سے بڑھ کر کوئی اتحاد کا جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ نہیں ہے، ہم ہی اتحاد کے دائی ہیں، ہم ہی اخوت کے سفیر ہیں۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شاگردی میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی تشریف فرما رہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے امام جعفر صادق کی شاگردی والے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق جب اس آیت کو پڑھا کرتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو آپ یہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے، جمع کر لیتے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے آپ یہ فرماتے نَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو، ہم آل محمد کو دیکھو، ہم آل رسول کو دیکھو، ہم سادات کرام کو دیکھو، ہم ہی وہ اللہ کی رسی ہیں جسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے۔ اس لیے جس کی نسبت آل رسول سے مضبوط ہوگی اسی کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اپنے اندر اخلاق محمدی کا پرچار کریں، اخلاق محمدی کی صفات پیدا کریں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا ہر نبی کی بعثت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، میں تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، تمہارے کردار کی تشکیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اپنے اندر اخلاق حسنہ کی دولت بیدار کریں، ہر کسی کے ساتھ محبت کا، اخوت کا پرچار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے ملک پر مختلف قسم کی وبائیں، آفتیں اور بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اس میں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر توبہ استغفار کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پاک بارگاہ میں رجوع کریں، اہل بیت رسول کا، پنجتن پاک کا، صحابہ کا، ازواج مطہرات کا، اولیاء الزام کا وسیلہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کریں، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنواریں، اپنے قلوب و اذہان میں عشق مصطفیٰ کا نور پیدا کریں۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب کو، پیر سید امام حیدر شاہ صاحب کو، کہ جنہوں نے آج کی اس پاک محفل کو بڑے خوبصورت انداز میں سجایا۔ اللہ رب العزت آج کا یہ اہتمام اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔